کو اس کے گھر کا حوالہ دینا رسول اللہ کی سنت ہے، یہ حدیث بھی سنائی ہے، لیکن آپ اس طرف آتے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دو رستے آپ کے سامنے، آپ اقرار کریں یا انکار کریں۔ اقرار کی صورت میں روایت پیش کرنا پڑے گی اور انکار کی صورت میں میں دلیل پڑھوں گا۔ میں نے اس پر قسم بھی اٹھائی ہے کہ جب آپ انکار کر دیں گے کہ ہماری جو عورتیں تمہارے مسلک حدیث پر سینے پر ہاتھ باندھنے پر عمل کرتی ہیں دلیل نہیں ہے، تو میں دلائل پیش کروں گا۔ کتنی واضح آسان روشن بات ہے، اور وزن اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن جواب نہیں۔ کہتے میں غنی ہوں، مجھے اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، اللہ آپ کو اور نوازے، ہماری دعا ہے آپ کے لیے، لیکن انعام میں نے کوئی فرضی سا بنا کر، لامحالہ سا بنا کر آپ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ آپ کا ایک مسئلہ ہے، آپ کا مسلک ہے، عورتیں آپ کی ہیں، عمل آپ کا ہے، میں کہتا ہوں دلیل پڑھ، میرا کیا اس میں جرم ہے جناب؟ یہ تو کوئی مناظرہ نہ بات ہی نہیں، بڑی سادی سی اور سیدھی سی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 13-14 سال پہلے اس کا جواب آیا، آپ اپنا کوئی اعتراض لائیں کہ جس کا جواب ہمارے اکابرین نے 13-14 منٹ میں نہ دیا ہو۔ آپ 13-14 سال کی بات کرتے ہیں، میں نے تو کہا ہے کہ آپ ابھی روایت پیش کریں، ابھی روایت پیش کریں۔ اور رہی بات نتیجہ، علامہ غلام رسول سعیدی ان کے عالم اور ضعیف ہونے کے باوجود ہماری عورتیں، احناف کی عورتیں اس مسئلہ پر عمل کریں گی۔ فقہاء نے دونوں حدیث پر عمل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی یہ جو بات ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہمارے اکابرین کی عبارات کو آپ نہیں سمجھ پائے، ہمارے اکابرین کی عبارات آپ نہیں سمجھ پائے۔ کہتے ہیں کچھ سند بھی ہے، ذرا توجہ کیجئے، آپ علماء سے ہیں، سند ہونے کے باوجود روایت موضوع بھی ہوتی ہے، سند ہونے کے باوجود روایت ضعیف جداً بھی ہوتی ہے، سند ہونے کے باوجود روایت ضعیف بھی ہوتی ہے۔ کچھ سند بھی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ حسن اور صحیح ہے۔ آگے اگلی بات میں یہ کہتا ہوں، یہ آپ کے علامہ غلام رسول سعیدی، اور اس کے شروع میں اتنی تقریضات ہیں علماء کی، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ کتاب ایک اتفاقی آپ کی طرف سے جو کتاب ہے مسلکی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے فقہاء نے ضعیف ہونے کے باوجود دونوں طرح کی حدیث پر عمل کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ضعیف ہونے کے باوجود بھی آپ اپنی عورتوں کے مسئلہ میں مسلک اہل حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں 1,00,000 روپے دوں گا اگر ثابت کر دو۔ آپ انکار کر دو کہ میرے پاس عورتوں کے ہاتھ باندھنے کی سینہ پر دلیل میرے مسلک میں ہے نہیں، اور 1,00,000 روپے کا چیک بٹ صاحب کو جمع کروا دے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق رحمت سے انکار کے بعد 1,00,000 روپے کا چیک کدھر جمع کرا دے، حاصل کرنے کے لیے فقیر پھر میدان میں آ جائے گا۔ دوسری بات، آپ کو 10 لاکھ نہیں، کتاب کے برابر ہزار کے نوٹ تول کر دوں گا اگر آپ زیر ناف ہاتھ باندھنے کی کوئی ایک صحیح روایت پیش کر دیں۔ ایک، غافل نہ جانیے مجھے تیری ایک ادا میری نظر میں ہے، لاؤ ابن ابی شیبہ ذرا پیش تو کر دیں، کچھ آئیے، آپ کی مہربانی، آج لائیں کھولیں۔ اور بحمدہ تعالیٰ اپنی حیثیت سے منکر ہیں، میں نے کہا تھا اگر آپ اپنی حیثیت مانیں گے تو پہلی میری آخری آپ کی، اب یہ منکر ہے تو پہلی بھی میری آخری بھی میری ہے انشاءاللہ الرحمن۔ چلتے جائیں، ٹائم تو ہے ہی نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے عشاء بھی پڑھیں گے یہیں پر، پھر یہاں پر فجر پڑھیں گے، پھر یہاں پر انشاءاللہ، جب تک جان ہے قوت ہے معاملہ چلتا رہے گا۔ عمر صدیق کہتا رہے گا مسلک اہل حدیث پر آپ کی عورتیں کیوں عمل کرتی ہیں، مسلک اہل حدیث پر آپ کی کیوں عورتیں عمل کرتی ہیں، مسلک اہل حدیث پر آپ کی عورتیں کیوں عمل کرتی ہیں۔ آپ کی عورتیں جو سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں اس کی دلیل کیا صحیح نہیں، صریح نہیں، مرفوع نہیں؟ آپ کے سامنے دو رستے ہیں، ایک اقرار کا، اقرار کی صورت میں دکھانا پڑے گی، ایک انکار کا ہے۔ انکار کی صورت میں میں دلائل پیش کروں گا، آپ کو 1,00,000 روپے کا چیک بھی جمع کرانا پڑے گا۔ اور پھر یہ بات بھی نوٹ کر لیں
زیر ناف ہاتھ باندھنے پر قیامت کی صبح تک اگر کوئی صحیح روایت پیش کر دو اور میں اس کتاب کے برابر 1000 نہیں. میرے ایک دوست نے مجھے کہا 5-5 ہزار کے نوٹ آ گئے, 5-5 ہزار کے نوٹ تول کر دوں گا, 5-5 ہزار کے. جرات تو کریں انشاءاللہ. وہ جو عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل جب آپ کی زبان سے نکلے گی, لوگ اہل حدیث ہوں گے ہاتھ نیچے سے اوپر آئیں گے. میرا دعویٰ تو آپ کے گھر سے ثابت ہے, میرا دعویٰ آپ کے گھر سے ثابت. انہوں نے پھر کیا کرنا ہے, یہ پڑھے دلیل نہیں آئی, بڑی روشن, بڑی وزنی, بڑی بھاری, کہ جس کو ہاتھ لگانا چکھنا درکنار اس طرف آتے بھی نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ اتنا وقت ہو گیا, اتنا ہو گیا. میں کہتا ہوں قیامت کی صبح ہو جائے گی, آپ جواب نہیں دیں گے. فوت ہو سکتے ہیں آپ بھی اور میں بھی, کل من علیہ فان, لیکن جواب نہیں آنا. کیوں کہ عمر صدیق اپنے مسلک اہل حدیث کو حنفی عورتوں آپ کے گھر کے عمل سے ثابت کر چکا ہے. اگر آپ کے اندر جرت ہے انکار کریں, اقرار کریں. انکار کی صورت میں پھر بھی خادم, اقرار کی صورت میں پھر بھی اہل حدیث. کہتے ہیں مجبوراً آ گئے, بحمد تعالیٰ الحمدللہ بفضل تعالیٰ مجبوراً ہی آئے ہیں, کیونکہ مسلک قرآن حدیث اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام. ہماری مجبوری ہے اسلام کا دفاع کرنا. ہم نے تو آنا ہی آنا ہے, ہم نے آنا ہی آنا ہے. تو آپ وہ روایت بھی پیش کر دیں, مجتبیٰ بھائی کا قرض بھی نقد ہی اتر جائے. اور بحمد تعالیٰ یہ مسجد توحید کا آپ پر ایسا قرض قائم ہو گیا ہے کہ جس کا آپ قیامت کی صبح تک جواب نہیں دے سکتے, قیامت کی صبح تک. اور دلیل عمر صدیق نے آپ کے گھر سے پیش کی. مسلک میرا, عمل آپ کا. مسلک میرا ضعیف کا ہے آپ کے مولوی نے, غلام رسول سعیدی نے, عمر صدیق نے نہیں کہا. عمر صدیق تو کہتے ہیں صحیح بھی ہے, صریح بھی ہے, مرفوع بھی ہے. اور بحمدہ تعالیٰ پیش تب کروں گا جب اقرار یا انکار. اقرار کی صورت میں گھر سے دلیل پیش کرنا پڑے گی, انکار کی صورت میں لکھ کا چیک جمع کرانا پڑے گا. اور انشاءاللہ لکھ اللہ کی توفیق سے حاصل کروں گا, اور کتاب کے ساتھ 5-5 ہزار نوٹ, 1000 کے نوٹ تول کر دوں گا. اگر ثابت ہو جائے اللہ کے پیغمبر سے زیر ناف ہاتھ باندھنا. آپ بحمد تعالیٰ پہلے بھی منکر تھے اپنی حیثیت سے, اب بھی منکر ہیں. اتنی جرت ہے کہ میرے ایک عام آدمی نے لکھا, عام امام نے لکھا, عمر صدیق نے قبول کر لیا. اور ارشد مسعود چشتی صاحب میرے فاضل بھائی اپنے ہاتھ سے لکھ کر اتنا ڈرتے ہیں کہ اس طرف پھٹکنا بھی گوارا نہیں کرتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدہ. اور پھر مسلک اہل حدیث پر اتنا ان پر اثر ہو گیا ہے, آج کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ, آپ تو ولیوں کو رب کے ساتھ ملانے والے ہیں. آج کہیں علی اجمیری کا فضل ہے, ہم کہیں اللہ کا فضل ہے. آج اتنا اثر آپ پر ہو گیا ہے کہ الحمدللہ توحید بھی آپ کی زبان سے نکل رہی ہے اللہ کی توفیق سے. ہم خوش ہو رہے ہیں. بحمدہ تعالی میرے مسلک کی دلیل آپ کے گھر سے ثابت ہے. اور میں نے پہلی ٹرم میں کہہ دیا تھا, پہلی بھی آخری بھی, حتمی بھی منطقی بھی, کہ مسئلہ میرا ہے, دعویٰ میرا ہے, دلیل آپ کا گھر ہے. آپ یا انکار کریں گے یا اقرار کریں گے. اقرار بھی کریں تو پھنستے ہیں, انکار بھی کریں تو پھنستے ہیں. جائیں تو کدھر جائیں. آئیں جناب, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں دین خالص, مسلک اہل حدیث آپ دل و بجان قبول کر لیں. اسی میں نجات ہے, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم ہے. یہ اسلام ہے, قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی دوسری چیز اسلام ہے ہی نہیں. ہمارا یہ آپ کو بصد احترام دعوت ہے, آپ کو یہ ہمارا پیغام ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے منہج مسلک پر غور کریں, قرآن حدیث کو اپنے سینے لگائیں.